دوستو، اردو ادب کے آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی شیخ غلام حمدانی یعنی مصحفی کے نام سے جنہیں ہم جانتے ہیں اس شاعر کی تفصیل۔ غلام حمدانی نام مصحفی تخلص تھا۔ اکثر تذکرہ نویسوں نے ان کی جائے پیدائش امروہہ لکھی ہے، لیکن مہذب لکھنوی میر حسن کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ دہلی کے قریب اکبر پور میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن بہرحال امروہہ میں گزرا۔ مصحفی کے آباء و اجداد خوشحال تھے اور حکومت کے اعلیٰ منصبوں پر فائز تھے، لیکن زوال سلطنت کے ساتھ ان کی خوشحالی بھی رخصت ہو گئی اور فلاکت نے آ گھیرا۔ مصحفی کی ساری زندگی معاشی تنگی میں گزری اور روزگار کی فکر ان کو کئی جگہ بھٹکاتی رہی۔ وہ دہلی آئے، جہاں انہوں نے تلاش معاش کے ساتھ ساتھ کچھ اہل علم کی صحبت سے بھی فائدہ اٹھایا۔ تلاش معاش میں وہ آنولہ گئے اور پھر کچھ عرصے ٹانڈے اور پھر 1 سال لکھنؤ میں رہے۔ وہیں ان کی ملاقات سودا سے ہوئی، جو فروخ آباد سے لکھنؤ منتقل ہو چکے تھے۔ سودا سے وہ بہت متاثر ہوئے، اس کے بعد وہ دہلی واپس آ گئے۔ مصحفی میں علمی قابلیت زیادہ نہیں تھی، لیکن طبیعت موضوع پائی تھی۔ وہ شاعری کے ذریعے اپنا کوئی مقام بنانا چاہتے تھے۔ وہ باقاعدگی سے مشاعروں میں شرکت کرتے اور اپنے گھر پر بھی مشاعرے منعقد کرتے تھے۔ دہلی میں انہوں نے 2 دیوان مرتب کیے، جن میں ایک چوری ہو گیا۔ 12 سال دہلی میں رہ کر جب وہ دوبارہ لکھنؤ پہنچے تو شہر کا نقشہ ہی کچھ اور تھا۔ آصف الدولہ کا دورہ تھا، جن کے سخاوت کے ڈنکے بج رہے تھے۔ ہر فن کے باکمال لکھنؤ میں جمع تھے۔ سودا مر چکے تھے، میر تقی میر لکھنؤ آ چکے تھے۔ میر حسن مقیم لکھنؤ تھے۔ میر سوز اور جرات کے سکے جمے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے ہوتے مصحفی کو دربار میں کوئی فیض نہیں پہنچا۔ وہ دلی کے شہزادے سلیمان شکوہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ سلیمان شکوہ نے لکھنؤ میں ہی سکونت اختیار کر لی تھی۔ شاعری میں انہوں نے مصحفی کو استاد بنا لیا اور 25 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا۔ لیکن اسی زمانے میں سید انشا لکھنؤ آ گئے اور سلیمان شکوہ کو شیشے میں اتار لیا اور وہ انشا سے ہی اصلاح لینے لگے۔ انشا لکھنؤ میں مصحفی کے مد مقابل اور حریف تھے۔ ان کی نوک جھوک مشاعروں سے نکل کر سڑکوں تک آ گئی تھی۔ مصحفی نے لکھنؤ میں شاگردوں کی بڑی تعداد جمع کر لی تھی۔ دوسری طرف انشا کی طبیعت برجستگی، حاضر جوابی، شوخی اور ظرافت کا مجسمہ تھی۔ مصحفی ان کی چٹکیوں کا جو مخالف کو رلا دیں مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ سال ہا سال دونوں میں نوک جھوک جاری رہی۔ لکھنؤ سے نکلنا تقدیر میں نہیں تھا، وہیں انتقال کیا۔ مصحفی نے اپنے پیچھے 8 دیوان، اردو کے 1 دیوان، فارسی کا ایک تذکرہ فارسی شاعروں کا اور 2 تذکرے اردو شاعروں کے چھوڑے۔ مصحفی کا بہت سا کلام ہم تک نہیں پہنچا، کیونکہ ایک وقت ان پر ایسا بھی آیا کہ وہ مالی تنگی سے پریشان ہو کر معاوضہ لے کر شعر فروخت کرنے لگے۔ شاگردوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کو استادوں کا استاد کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ آتش، اسیر، میر، خلیق وغیرہ سب ہی ان کے شاگرد تھے۔ مصحفی کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا اپنا کوئی مخصوص رنگ نہیں۔ کبھی وہ میر کی طرح، کبھی سودا کی طرح، کبھی جرات کی طرح شعر کہنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے شعروں میں وہ ان سب سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اپنا رنگ تلاش کرنے کے لیے جس فراغت اور یکسوئی کی ضرورت ہے وہ ان کو کبھی نصیب ہی نہیں ہوئی۔ بسیار گوئی نے ان کے قیمتی نگینوں کو ڈھک لیا، پھر بھی جن لوگوں نے ان کے کلام کو توجہ سے پڑھا ہے وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے۔ مجموعی طور پر مصحفی ایسے شاعر ہیں جن کو زندگی نے نہ کھل کر ہنسنے کا موقع دیا اور نہ رونے کا، پھر بھی وہ اپنے پیچھے شاعری کا وہ سرمایہ چھوڑ گئے جو ان کی ابدی زندگی کا ضامن ہے۔ اب آتے ہیں مصحفی سے جڑے سوالات پر۔ مصحفی کی شاعری کی خصوصیات کیا ہیں؟ مصحفی کے شاگردوں میں کون کون سے شعراء شمار ہوتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ ایک بڑی فہرست ہے مصحفی کے پاس شاگردوں کی، اور بہت بڑے بڑے شاعر ان کے شاگرد رہ چکے ہیں۔ وہ کس شاعر سے متاثر تھے؟ مصحفی کی جائے پیدائش کہاں کی ہے؟ تو دوستو، ان سوالات کے جواب آپ کو ویڈیو میں ہی مل گئے ہوں گے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔